جب ہم جدید ہندوستان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ صرف کتابوں میں لکھی تاریخیں اور کچھ نام؟ نہیں، اصل میں یہ ایک جیتی جاگتی کہانی ہے جسے الگ الگ ثبوتوں کے ٹکڑوں سے جوڑا گیا ہے۔ تو آئیے آج مل کر یہ کھوج لگاتے ہیں کہ تاریخ دان یعنی ہسٹورینز ماضی کی اس تصویر کو آخر بناتے کیسے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آخر تاریخ دان اتنے یقین سے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا؟ کیا یہ سب صرف اندازے ہوتے ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہوتا ہے؟ چلیں آج اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا یہ کیس لڑا کیسے جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ ذرا ایک کورٹ روم کے بارے میں سوچیں۔ جیسے ایک جج ثبوت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، بالکل اسی طرح ایک تاریخ دان بھی بغیر شواہد کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور تاریخ کی زبان میں انہی ثبوتوں کو ہم کہتے ہیں تاریخی ماخذ یا ہسٹوریکل سورسز۔ اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرانی عمارت، کسی کا لکھا ہوا خط یا پھر کوئی پرانی سی تصویر، ہر وہ چیز جو اپنے دور کی کہانی سنائے۔ تو آج ہم 4 قسم کے سراغوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مادی سراغ، یعنی وہ چیزیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں۔ پھر کاغذی ثبوت، یعنی لکھی ہوئی چیزیں۔ اس کے بعد زندہ تاریخ، یعنی آوازیں اور تصویریں۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ان سب کو جوڑ کر پوری کہانی بنتی کیسے ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنی تفتیش کا پہلا حصہ۔ بات کرتے ہیں مادی سراغ کی، یعنی وہ ٹھوس چیزیں جو تاریخ اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ جیسے یہ پونے کا آغا خان پیلیس ہے۔ اب یہ صرف ایک خوبصورت عمارت نہیں ہے، ذرا سوچیں اس کا ڈیزائن، اس کے ستون، اس کے کمرے، یہ سب کچھ ہمیں اس زمانے کی کہانی سناتے ہیں کہ اس وقت کا آرکیٹیکچر کیسا تھا، لوگ کتنے خوشحال تھے اور ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ اور ایسے ثبوت تو ہر طرف بکھرے پڑے ہیں، پرانی عمارتیں ہیں، محلات ہیں، مجسمے، یادگاریں، سڑکیں، پل، یہاں تک کہ اس دور کے سکے بھی۔ ہر ایک چیز ایک خاموش گواہ کی طرح ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کا سماج اور معیشت کیسی تھی۔ اور کچھ جگہیں تو صرف عمارتیں نہیں ہوتیں، وہ خود تاریخ کا ایک پورا باب ہوتی ہیں۔ انڈیمان کے سیلولر جیل کی ہی مثال لے لیں، جب کوئی وہاں جاتا ہے تو اسے وی ڈی ساورکر جیسے نہ جانے کتنے ہی آزادی کے متوالوں کی جد و جہد کی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ سچ میں یہ دیواریں بولتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری ٹھوس چیزیں، یہ عمارتیں، یہ ہمیں یہ تو بتاتی ہیں کہ اس دور میں کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ اس دور کے لوگ کیا سوچتے تھے، ان کے خیالات، ان کے جذبات۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں ایک الگ قسم کے ثبوت کی طرف جانا پڑے گا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا دوسرا حصہ۔ اب ہم بات کریں گے کاغذی ثبوتوں کی، یعنی تحریری ماخذ کی، جنہوں نے ماضی کے خیالات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ دیکھیں، تحریری ماخذ کا تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس میں سرکاری کاغذات بھی ہیں، لوگوں کی لکھی ہوئی ذاتی ڈائریاں بھی ہیں، سوانح حیات، سفر نامے اور ہاں خاص طور پر اس زمانے کے اخبارات۔ یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دور میں کیا ہو رہا تھا اور لوگ کیا سوچ رہے تھے۔ اس زمانے میں اخبارات صرف خبریں نہیں دیتے تھے، وہ تو ایک طرح سے قوم کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان میں جو مضامین چھپتے تھے، جو بحثیں ہوتی تھیں، وہ اس دور کے سماجی اور سیاسی ماحول کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہاں، لیکن تاریخ دانوں کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا اخبار کس سوچ کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا شروع کیا گیا اخبار بہشکرت بھارت۔ اب یہ صرف ایک اخبار نہیں ہے، یہ اس وقت کی ایک پوری سماجی تحریک کی آواز تھی جو ہمیں سیدھا ان کے مقاصد اور ان کی جد و جہد کے بارے میں بتاتی ہے۔ اچھا، لیکن ایک سوال ہے، ان لوگوں کا کیا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ کیا تاریخ نے انہیں بھلا دیا؟ کیا ان کی کوئی آواز نہیں تھی؟ جی نہیں، بالکل تھی۔ اور یہی بات ہمیں اپنے تیسرے اور سب سے دلچسپ ماخذ کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی سے بہت پہلے تاریخ لکھی نہیں جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، سینہ بسینہ، نسل در نسل، لوک گیتوں کی شکل میں، بہادری کے قصوں یعنی پھواڑوں کی صورت میں۔ یہ زبانی روایاتیں ہمیں سیدھا اس دور کے عام آدمی کے دل تک لے جاتی ہیں، ان کے جذبات، ان کی امیدیں، وہ سب کچھ جو اکثر کتابوں میں نہیں مل پاتا۔ اور پھر آئی ٹیکنالوجی، اور اس نے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پہلے صرف زبانی کہانیاں اور گیت تھے، پھر کیمرے نے لمحوں کو تصویروں میں قید کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد ریکارڈنگز اور فلموں نے تو کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے ہمیں ماضی کی اصلی آوازیں سنائی، چلتی پھرتی تصویریں دکھائیں اور تاریخ کو ہمارے سامنے زندہ کر دیا۔ تو اب تک ہم نے 3 طرح کے ثبوت دیکھ لیے: ٹھوس چیزیں، لکھی ہوئی باتیں اور زندہ آوازیں اور تصویریں۔ لیکن سب سے بڑا چیلنج تو اب آتا ہے کہ ان سب الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑ کے ایک مکمل تصویر کیسے بنائی جائے۔ یہاں پر تاریخ کا سب سے پہلا اور سنہرا اصول یاد رکھنا ضروری ہے۔
کبھی بھی صرف ایک ثبوت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ثبوت، ہر ماخذ ہمیں کہانی کا صرف ایک پہلو دکھاتا ہے۔ پوری سچائی جاننے کے لیے ہمیں سارے پہلوؤں کو جوڑ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں، ایک طرف ایک عمارت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیا بنایا گیا، دوسری طرف ایک اخبار ہے جو بتاتا ہے کہ کیا کہا گیا یا کیا سوچا گیا۔ ایک اچھے تاریخدان کا کام ان دونوں کو ملا کر یہ سمجھنا ہے کہ جب وہ عمارت بن رہی تھی تو اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں، ہر قسم کے ماخذ کی اپنی ایک خوبی ہے اور ایک خامی۔ جیسے مادی چیزیں حقیقت تو دکھاتی ہیں لیکن یہ خاموش ہوتی ہیں، تحریریں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں لیکن اکثر یہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کی کہانی ہوتی ہے، اور جو زبانی کہانیاں ہیں وہ دل کو تو لگتی ہیں پر ان میں کبھی کبھی جذبات حقائق پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک ماہر تاریخدان ان سب کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم بات، یہ جتنے بھی تاریخی ماخذ ہیں نا، یہ سارے ثبوت، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ انہیں سنبھال کر رکھنا، انہیں محفوظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، تاکہ تاریخ کا یہ قیمتی خزانہ اور اس سے ملنے والے سبق ہماری آنے والی نسلوں تک بھی پہنچ سکیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ سب کے لیے۔ آج ہم ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے، بلاگز ہیں، ویڈیوز ہیں، ہر کوئی اپنی کہانی خود بتا رہا ہے۔ تو کبھی سوچیے گا کہ آج سے 100 سال بعد جب کوئی تاریخ دان ہمارے اس دور کو دیکھے گا تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ ہم اپنے پیچھے کون سے تاریخی ماخذ اور کیسی تاریخ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟